باب اول تیری چاہ میں خوابوں کی راہوں پر سفر کا آغاز ہے۔ زندگی کی جنگ میں شکست و پیروز کا راز ہے۔ دہر کی ظلمت میں روشنی کی تلاش میں ایک لڑکا ایک لڑکی ایک سراب کی آواز ہے۔ ہر دل کی دھڑکن میں ایک چھپی ہوئی بات ہے۔ گمشدہ راہوں کی حقیقت کی گواہی کا راز ہے۔ مظلومیت کی راتوں میں سحر کا وعدہ، خوابوں کے ہم سفر حقیقت کا راز ہے۔ پھولوں کی خوشبو سے زندگی کی تلاش، ایک سفر، ایک داستان، ایک احساس کا راز ہے۔ وہ اکیلی سنسان سڑک پر اپنے کندھوں پر کالج بیگ لٹکائے اپنی مہندی سے بھرے ہاتھوں سے اپنا لہنگا پکڑے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے اس کی پائل اس سنسان سڑک پر کھنکتی، اس سنسان رات میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھونگھٹ کو سنبھالتے ہوئے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی کہ گنڈے اس تک تو نہیں پہنچ گئے۔ گنڈے ابھی دور ہی تھے، مگر گولی چلنے کی آواز سے اسے اندازہ ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور کسی نے چھپ کر اس پر ہی گولی چلائی ہے۔ گولی کی آواز سے ڈرتی ہوئی تیزی سے بھاگتی سڑک کے کنارے ایک بند دکان کے ساتھ موجود زیر تعمیر پلاٹ، جہاں مٹی کے ڈھیر اور اینٹوں کی کئی ٹیڑھی میڑھی کی تاریں بکھری ہوئی تھیں، جن میں سے وہ ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ گئی تاکہ گنڈوں کی نظر اس تک نہ پہنچے۔ وہاں چھپتے ساتھ اس نے اپنے پاؤں میں پہنی پائل اتار کر جلدی سے اپنے بیگ میں رکھی، جو اسے اماں نے زبردستی پہنائی تھی۔ ابھی اس نے پائل بیگ میں رکھی ہی تھی، اسے کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس نے ہلکا سا اوپر ہو کر دیکھا، اگر گنڈے وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو وہ آنکھیں میچے وہاں چھپتی، قدموں کی آہٹ اپنی طرف آتی محسوس کرتی۔ وہ اپنے آپ میں اور سمٹ سی گئی کہ اسے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اسے لگا گنڈوں کے اور ساتھی آ گئے ہیں اور وہ کسی صورت نہیں بچے گی۔ بیٹا نیہا، تو گئی، وہ بڑبڑاتی ہوئی خود کلامی کرنے لگی۔ اچانک اس کو کسی کے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی گھنی پلکوں کو اٹھایا اور اپنی شہد رنگ چمکتی ہوئی آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھتے وہ فرش سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے آگے ایک آدمی کالا لباس زیب تن کیے کھڑا ان گنڈوں سے لڑ رہا تھا اور دور کہیں اس کی کوئی کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کو لڑتا دیکھ اس کی موٹی موٹی چمکدار شہد رنگ آنکھیں حیرت سے باہر کو آ گئیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک اور گنڈا پھر سے اس کی طرف بڑھا تو سامنے کھڑے شخص نے اپنے مردانہ مضبوط ہاتھوں سے اس کی گردن مروڑ کر اس کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ وہ ان ٹیکنیکس کے ماہر لوگوں میں سے ہے۔ وہ وہیں چھپی بار بار اوپر ہو کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ناکام رہی۔ کبھی وہ کسی گنڈے کو مکہ مار کر اس کی پسلیاں ہلا دیتا، تو کبھی جب کوئی گنڈا اسے لات مارنے لگتا تو اس کی لات پکڑ کر اپنی کوہنی اس کے گھٹنے پر مارتا، جس کے باعث وہ لنگڑا ہو جاتا۔ وہ آدمی گنڈوں کو ڈھیر کرتا، بغیر کچھ بولے آگے بڑھا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھتا، اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ اس کی گاڑی کچھ دیر میں پھر سے رکی۔ سامنے خوبصورت مگر چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا، اس نفیس سے گھر کا لکڑی سے بنا دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے بنی ڈگی میں چھپی نیہا پہلے تو اسے دور سے جاتا دیکھتی رہی، اور جب وہ اندر چلا گیا تو نیہا بھی اس کے پیچھے اندر جانے کا ارادہ کرنے لگی اور جلدی سے گاڑی کی ڈگی کھولتی باہر آ گئی۔ جب وہ گنڈوں کو مار رہا تھا، نیہا چھپتے چھپاتے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اب جو باہر نکلی تو کچھ سکھ کا سانس لیتی، اندر جاتے تھوڑا ڈری۔ دیکھو نیہا، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ یو آر ریئلی بریو، آرنٹ یو؟ وہ خود کلامی کرتی سوال کرنے لگی۔ یس یس آئی ایم۔ چل بیٹا نیہا، ابھی اندر جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، اتنی رات کو سنسان جگہ پر کچھ اور نہیں ملنے والا۔ وہ خود سے بڑبڑاتے اپنے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے لگی۔ اس لڑکے کے اندر جانے کے بعد نیہا نے احتیاط سے اپنے سر پر لگی پین سے دروازے کا لاک کھولا۔ جب اکثر ماں اس کو حویلی کے کسی کمرے میں سزا کے طور پر بند کر دیا کرتی تھی، تب اس کو یوں دروازہ کھولنا آیا، اور آج اس نے پھر اپنی چھوٹی سی پن کی مدد سے دروازہ کھولا۔ نیہا نے اندر قدم رکھتے ہی گہرے سکون کی سانس لی۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظریں ارد گرد دوڑائیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آس پاس نظر دوڑانے سے اسے اندازہ ہوا وہ آدمی شاید کسی کمرے میں جا چکا ہے۔ لکڑی کے اس چھوٹے سے گھر کی دیواریں ایک چھوٹے سے پیلی روشنی والے بلب کی نرم روشنی میں مدھم سی چمک رہی تھیں۔ گھر کی دیواریں باریک نقاشی سے مزین تھیں اور ہر جگہ سلیقے سے رکھی گئی چیزیں دلکشی کا اظہار کرتی، وہاں رہنے والے کے سلیقے دار ہونے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ وہ اپنے دھیان میں چلتی چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کو جب اپنے پاؤں کے نیچے کچھ محسوس ہوا تو اس نے نیچے دیکھا۔ وہاں ایک خوبصورت قالین زمین پر بچھا ہوا تھا، جو گھر کی سادگی میں خوبصورتی کا اضافہ کر رہا تھا۔
آغاز میں چند دن نیہا نے یہاں کی خاموشی اور تنہائی اور اس شخص سے چھپ چھپ کر بے پناہ پریشانی میں گزارے۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ اگر اس شخص نے اپنے گھر کی چیزوں کا حساب کیا تو وہ کہیں پکڑی ہی نہ جائے۔ مگر سکھ کا سانس تو اسے تب آیا جب نیہا نے اس لڑکے کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنا فون کان سے لگائے چہل قدمی کرنے لگا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وہ فون اٹھاتے ہی سامنے والے کا حال چال پوچھنے لگا، جس پر نیہا منہ کے زاویے بگاڑتی اس کا مذاق بناتی بڑبڑانے لگی۔ نہ جانے ایسے سڑیل کے ساتھ کون سی لڑکی منسوب ہوگی۔ اٹس گڈ۔ اس لڑکے کے یوں کہنے سے اسے اندازہ ہوا کہ سامنے والا بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہوا سامنے لگے شیشے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب تک سوئی نہیں؟ وہ بہت نرمی سے سامنے والے سے بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کبھی اس لڑکے کو کچھ فون آتے تھے، مگر اس نے کبھی یوں اس نرم لہجے میں کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اب اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اپنے بال دوبارہ ٹھیک کرنے لگا۔ میں شاید سامنے والے نے اس سے بھی دوبارہ وہی سوال کیا جو اس نے ابھی سامنے والے سے کیا تھا۔ اس کے چلتے ہاتھ رک گئے اور وہ شیشے کے آگے سے ہٹتا ہوا وہاں سے چند قدم دور پڑی کرسیوں پر جا بیٹھا۔ مجھے لگتا ہے گھر میں کوئی چور آیا تھا۔ نیہا جو ابھی ابھی کھانا کچن سے لے کر جاتے جاتے کھڑی اس کی باتیں سنتی مزے لے رہی تھی، یہ سن کر تو جیسے اس کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس کو اپنے پکڑے جانے کا خوف لاحق ہوا۔ اتنے میں پھر سے اس کے کانوں میں اس لڑکے کی آواز گونجی۔ وہ ابھی بھی فون پر ہی بات کر رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ سا بولا۔ او نہیں، ساتھ ہی شاید سامنے والے کی بات کی نفی کرنے لگا۔ نہیں نہیں، کوئی بھوت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ لگ رہا ہے تمہیں بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ یہ سنتے ہی نیہا کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، اتنے عرصے سے بند گھر رہنے کی وجہ سے کوئی بھوت ہو۔ اس کی بات سنتے نیہا کی دبی دبی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ چلو جو بھی بھوت ووت ہے میں اس کو سنبھال لوں گا، تم سو جاؤ۔ وہ لڑکا سامنے والے کو تاکید کر رہا تھا۔ نیہا بھی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکا بہت ہی کم یہاں آتا ہے اور یہ گھر زیادہ تر خالی ہوتا ہے، تو اس کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ لیکن اصل آرام تو اسے اس وقت محسوس ہوا جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ جگہ اس کے لیے محفوظ ہے۔ گھر کے اندر کی آرام دہ فضا نے نیہا کے دل کی دھڑکن کو سکون بخشا۔ لکڑی کی دیواروں پر لٹکتے فن پارے اور آرام دہ صوفے جو خوبصورت کشن سے مزین تھے اس کی پریشانی کو دور کرنے لگے۔ یہاں کے ماحول میں سلیقے اور نزاکت کا احساس تھا جو نیہا کو خود میں سکون محسوس کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ پہلے چند دن یہاں کی تنہائی نے اسے ذہنی طور پر تھکا دیا، لیکن اب جب اسے یقین ہو چکا تھا یہ جگہ اس کی حفاظت کر رہی ہے، اس نے خود کو زیادہ پرسکون محسوس کیا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ تمام مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور وہ وہاں آرام سے رہنے لگی۔ وہ آج بھی ہر رات کی طرح کچن میں اپنا کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنانے کے لیے اس نے پینٹ کے ساتھ پہنی نیوی بلو کرتی کے بازو پہلے اچھے سے اوپر کو چڑھائے تاکہ وہ گندے نہ ہوں، پھر کسی آبشار کی مانند کمر تک لٹکے بالوں کو کیچر میں مکید کرنے لگی۔ رات کی گہری ہوتی سیاہی میں سیاہ کمرے میں بیٹھی اماں کی آنکھوں میں بے سکونی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ وہ اپنے مخصوص صوفے پر جھکی سوچوں کی دلدل میں پھنسی تھی۔ اچانک اس نے اپنے پاس پڑا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون کی گھنٹیاں گونجتی رہیں لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اماں نے دوبارہ کوشش کی لیکن پھر سے وہی صورتحال سامنے آئی، فون بجتا رہا اور پھر بند ہو گیا۔ غصے سے اماں کے چہرے پر تناؤ آیا اور اماں نے فون کو سختی سے پٹکتے واپس رکھ دیا۔ اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا اور وہ بے سکونی کی حالت میں کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگانے لگی۔ ایک جانب بے سکون کرنے والے کا نام اماں کے دماغ میں گونج رہا تھا اور دوسری جانب وہ خود بھی اسی بے سکونی میں خود کو ڈوبا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر کھلبلی نے رات کی خاموشی کو اور بھی سنگین بنا دیا۔ اماں کی بے سکونی کا عالم اس قدر شدید تھا کہ وہ کمرے میں بے آرامی سے ٹہلنے لگی۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین جگمگانے لگی اور اس پر وقاص احمد کا نام چمکنے لگا۔ اماں کی آنکھوں میں پھر سے غصے کی لہر دہرائی، بے یقینی کے عالم میں اس نے فوراً فون کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پکڑ لیا، جیسے جس کا انتظار تھا اسی کی کال ہو۔ اماں کے فون پکڑتے ہی فون بند ہو گیا۔ اماں تیش کے مارے پھر فون کو پٹکنے لگی لیکن پھر اپنی بوڑھی ہوتی ہڈیوں کی درد کے مارے فون کو لیے وہیں اپنے صوفے پر بیٹھی فون پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بہت سی بیلز ہوئیں اور فون خود ہی بند ہو گیا۔ اماں نے پھر سے غصے سے فون کی طرف دیکھا اور پھر نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن اس بار بہت سی بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔
اس سے پہلے کہ اماں اپنے لفظوں کے کڑوے تیر اس پر چلاتی، وہ بولا، آئے ہائے اماں، اس عمر میں اس طرح سے دوسروں کو پریشان کرو گی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اماں نے غصے سے فون کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اس سے بھی اس طرح سے بات کر سکتا ہے۔ پھر کہنے لگی، زیادہ ہوشیاری کاہے کو دکھاتے ہو؟ ابھی تم جانتے نہیں ہو ہم کو۔ جہاں سالوں سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی ہیں، اس میں ایک اور کا اضافہ کرنے میں ہم کو دیر نہیں لگے گی۔ چل بتا چھوکرے، وہ چھوکری کہاں ہے؟ مقابل نے زوردار کہکا لگایا، او، تو مطلب اس چھوٹی سی لڑکی نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔ خیر، میں نے اسے تمہارے سامنے ہی بھیج دیا تھا، اور اب مجھے نہیں پتا اور دوبارہ مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان چھڑانے کسی انداز میں کہا گیا اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ اماں ہیلو ہیلو کرتی فون کو واپس بیڈ پر پٹک کر وہیں اپنے صوفے پر بیٹھتی خود کلامی کرنے لگیں۔ وقاص احمر، ابھی تو یہاں نیا ہے، تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ یہ تو میں اب تجھے صبح سویرے بتاؤں گی کہ کون کس کی کنڈلی میں کلیش بن کر بیٹھے گا۔ وہ خود کلامی کرتی صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھ گئیں۔ رات کے چھائے اندھیرے میں ہلکی ہلکی ہوا اس کے چہرے کو چھوتی موسم کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آج بھی کسی الگ ہی مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرتا ہوا نکلا۔ ہاں، وہ ہمیشہ کسی ایک ہی مسجد میں نہیں جاتا تھا، نہ ہی وہ کبھی زیادہ عرصہ ایک جگہ ٹھہرتا، لیکن وہ اپنے مخصوص گھر میں جو ایک بنجر سے علاقے میں تھا، آج کل اکثر وہاں کام نہ ہونے پر آ جایا کرتا، جیسے وہاں سے کوئی گہرا رشتہ ہو۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص حلیے میں آہستہ مگر چوکنا قدم بڑھاتا ہوا سڑک پر آیا۔ اس کا حلیہ سادہ اور ایک بااعتماد انسان کی جھلک دکھاتا تھا۔ رات کی گہری خاموشی اور ہوا کی مدھم سرسراہٹ میں سڑک پر فقط چند راہگیر نظر آ رہے تھے۔ شہر کی سنسناہٹ جیسے اس کے قدموں کی نرمی کو سرا رہی تھی۔ چمکتے آسمان کی نیلگوں چادر تلے اس کی آنکھوں کی پرنور چمک ایک گہرے درد اور عزم کی تصویر پیش کرتی تھی جو دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی تھی۔ وہ اپنی ان سیاہ آنکھوں سے اس سیاہی میں بھی اپنے آس پاس کڑی نظر رکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ بال یوں ہی ہمیشہ کی طرح اوپر کی جانب کر کے سیٹ کیے ہوئے وجیح لمبا اور ہینڈسم سا نوجوان جو جینز اور ٹی شرٹ کے اوپر سرد رات میں لیدر جیکٹ پہنے اس چھوٹے لیکن نفاست سے بنے لکڑی کے مضبوط گھر میں داخل ہوا، داخلی دروازہ عبور کرتا راہداری سے گزرنے لگا۔ سامنے 2 کمرے تھے جن کے ساتھ ہی ایک کچن بنا ہوا تھا۔ وہ کچن کی لائٹ جلتی دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ جو کچن میں کھڑے رات کے کھانے کا کام کر کے فارغ ہوئی ہی تھی، اب اپنے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کرتی آگے بڑھی تو اس نے اس پینٹ شرٹ کے اوپر لیدر جیکٹ پہنے گوری رنگت کے نوجوان جس نے شیو کر رکھی تھی اسے کچن کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ اندر کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بڑی بڑی آنکھیں کھولے پیچھے اسے دیکھتے ڈر کر خود کلامی کرنے لگی۔ نیہا بیٹا، اب کیا ہوگا؟ تو گئی۔ وہ ہڑبڑی میں اپنے قدم پیچھے کو لیتی ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ وہ جو سامنے سے چلتا ادھر ہی آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑی چابی ہاتھ سے چھوٹتی زمین پر گری تو اس کو اٹھانے کے لیے جھکا، چابی اٹھائی اور آگے بڑھ گیا۔ فریج جو کچن کے عین دروازے پر تھا اس سے پانی کی بوتل نکالتا کمرے میں لے گیا۔ اس کے جاتے ہی نیہا جو کچن کے زمین پر بنے کیبن میں چھپ گئی تھی باہر نکل آئی۔ بال بچ گئی، ایک لمبا سانس لیتی خود کلامی کرنے لگی۔ اس نے بھی کمرے میں جاتے ہی پانی کی بوتل بیڈ کے ساتھ لکڑی کی بنی سائڈ ٹیبل جو کہ کچھ پرانی طرز کی بنی ہوئی تھی وہاں رکھی اور اسٹڈی سے قرآن پاک اٹھاتا اسے کھولے بیٹھتا، اس کے اوراق بدلنے لگا۔ یکدم اس کے چلتے ہاتھ صورت ملک تک آ کر تھم گئے۔ وہ ایک مضبوط لڑکا تھا مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز اسے توڑ دیا کرتی تھی، جسے جوڑنے کے لیے وہ اکثر قرآن پاک کا سہارا لیا کرتا تھا۔ اب اس وجیح لمبے قد والے شخص کی پرکشش مدھر سی آواز کھڑکی سے اندر آتی چاندنی میں تحلیل ہونے لگی۔ ہر طرف مانو سکون کی لہر اٹھنے لگی ہو، چاروں طرف سکینت پھیل گئی۔ اب اگر کچھ وہاں سنائی دے رہا تھا تو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتا وہ تیکھے اور پرکشش نقوش والے لڑکے کی مردانہ مگر مدھر سی آواز۔ نیہا جو ابھی اپنا سانس بحال کیے کھڑی ہوئی تھی خود بخود ہی قرآن پاک کی تلاوت کی طرف پھر سے کھنچتی چلی گئی۔ وہ کچن سے کھانا لیتی بند دروازے کے باہر زمین پر بیٹھ گئی اور یوں ہی بت بنی سنہری کتاب کی تلاوت سنتی رہی۔ اب وہ شخص سورۃ ملک کی 4تھی آیت پر آن پہنچا، جسے پڑھتے ہوئے پھر سے ہمیشہ کی طرح اس کی زبان میں لرزش آئی، جسے اندر بیٹھے
پڑھنے والے وجود کے ساتھ ساتھ باہر بیٹھے وجود نے بھی خوب اچھے سے محسوس کیا۔ آیت نمبر 4۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوڑا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ ہاں، بے شک اس نے 12 سال پہلے دیکھ لی تھی نگاہ دوڑا کر، اس کھوکھلی دنیا کے مردہ دل والے لوگوں میں، جنہوں نے چھین لی تھی ساری خوشیاں، سارے رشتے، سب کچھ تو چھین لیا تھا۔ پھر وہ تھک گیا اور اس نے واپسی اختیار کی اللہ کی طرف۔ وہ جب جب یہ آیت پڑھتا اسے لگتا جیسے یہ آیت مانو اس کی زندگی کا فلسفہ بیان کر رہی ہو۔ یوں ہی وہ آگے بڑھتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہر سو سکون اور کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر پھیلنے لگا۔ جیسے ہی صورت اختتام کو پہنچی، وہ قرآن پاک سٹڈی ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا، اپنا سائلنٹ پر لگا ہوا موبائل چیک کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، پھر اچانک اس کی نگاہ سامنے دیوار پر لگی اس لکڑی کی گول سی گھڑی پر گئی، جس کے گرد لمبے لمبے لکڑی کے ہی ڈنڈے بنے تھے، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اس گھڑی کی خوبصورتی کے باعث غنی کی نظر بار بار بھٹک کر اس پر جا رکتی، مگر اب جیسے ہی اس نے گھڑی دیکھی تو آج پھر ہمیشہ کی طرح نیند کی گولی کھاتا لیٹ گیا، اور کب نیند کی آغوش میں جا چھپا اسے پتہ نہ لگا۔ وہیں نیہا بھی کمرے کے باہر سے اٹھی، برتن کچن میں واپس دھو کر ان کی جگہ پر واپس رکھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس گھر کے مالک کی غیر موجودگی میں کوئی یہاں موجود ہے۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں یہ سوچ کر چلی گئی کہ وہ انسان اس کمرے میں کبھی نہیں آتا۔ وہ بھی کمرے کے اندر آتی بیڈ پر بیٹھی اور اپنی گھنی پلکوں کو اٹھاتی ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نظر بار بار دیوار پر لگے ایک عربک میں لکھے ہوئے فریم کی طرف جا رکتی، جس کو دیکھتے ہی اس گھر میں رہنے والے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ نہ جانے کیسی کتاب ہے یہ، جس کو یہ شخص یوں اتنی خوبصورتی سے پڑھتا ہے۔ شاید اس میں لکھے گئے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ اس کی طرف وہ خود بخود کھینچی چلی آتی ہے۔ اس لڑکی کی آواز پرکشش ہے، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اسے کبھی یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کون سی کتاب ہے جو سمجھ میں نہیں آتی مگر پھر بھی دل پر اثر کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ اسے یاد آیا کہ اس نے یہ کتاب سائمہ کے پاس بھی دیکھی تھی، لیکن کبھی اس نے پڑھتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ سائمہ حویلی کی ایک بوڑھی پرانی ملازمہ تھی، یہاں آ کر اس نے پہلی دفعہ یہ پرکشش الفاظ سنے تھے، اور جو کچھ اسے بچپن سے پڑھایا گیا وہ تو اسے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا تھا، نہ ہی کبھی اسے بچپن سے پڑھائی سکھائی گئی چیزوں پر یقین آیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، لیکن وہ کبھی کسی کے آگے وہاں یوں ان کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی، یا شاید وہاں ہمیشہ ہی اسے دھتکارا گیا تھا۔ وہاں کے تمام لوگ دوگلے اور بے مروت تھے۔ نیہا کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی آئے جو اس کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوئے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، جس سے نیہا اور اس کا باپ تیمور دونوں ہی غم میں ڈوب گئے۔ اماں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیہا کو مزید دبانا شروع کر دیا۔ ایک دن نیہا کی کلاس کی دوستوں نے اس کے لیے تعریفی تقریب رکھی، جہاں وہ اپنی ماں کی یاد میں ایک تقریر کرنے والی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کافی مس کرتی تھی۔ اس کی دوستوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے تقریب رکھی۔ اس تقریب میں نیہا نے دل کی باتیں کی، مگر اماں نے اسے اس تقریب سے روکنے کے لیے جھوٹی کہانیاں پھیلائیں، یہ کہ نیہا اپنی ماں کی موت کی ذمہ دار ہے۔ نیہا یہ سب سن کر بہت غمزدہ ہوئی، مگر کوئی اس کی سننے والا تھا ہی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اماں نے اس کا اسکول بھی بدل لیا۔ اماں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ نیہا کے دوست اس کی فکر کرتے ہیں۔ وقار اپنی مصروفیات میں گم، نہ کبھی نیہا کے چہرے کے تاثرات پڑھ سکا اور نہ ہی کبھی اس سے کوئی بات کرتا۔ نیہا نے کئی مرتبہ تیمور کو اس بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر اماں ہر دفعہ ایک نئی چال چلتی اسے ناکام کر دیتی۔ نیہا ایک جھرجھری لیتی ماضی کی کڑوی یادوں سے باہر آئی اور پھر وہ اس سنہری کتاب کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ کتاب نہ جانے کیوں مجھے اندر تک سکون فراہم کرتی ہے۔ کبھی اتنا سکون اسے ان بچپن سے پڑھائی گئی چیزوں سے نہیں ملا جو اسے ان بتوں کے آگے کھڑا کر کے پڑھائی جاتی تھیں، اور اگر کچھ ملا تو صرف بے سکونی۔ یہ سب سوچتے سوچتے کب اس کی بھوری آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئیں اور کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے پتہ نہ چلا۔
جیسے جیسے رات کا اندھیرا ہٹتا گیا صبح کی روشن کرنیں تیمور ولا میں داخل ہوتی چلی گئیں۔ کئی وجود لرزنے لگے، کئی میں کپکپاہٹ کے آثار صاف نمایاں تھے۔ وہ اب حویلی نہیں تھی، پر اس کا نقشہ حویلی کی طرح ہی تھا۔ صبح کی روشن کرنیں اس چمکی اندھیر نگری کو روشن کرتی چلی جا رہی تھی، لیکن وہاں تو جیسے اس روشنی کا اثر لینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ وہاں تمام لوگ کالے مردہ دل کے مالک تھے، جن کے لیے احساسات، رشتے، جذبات کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ اگر کچھ معنی رکھتا تھا تو پیسہ اور لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف دیکھنا۔ ہر زمانے میں ہی فرعون ہوا کرتے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہٹ چکا تھا، مگر کچھ دل جو اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کی ذات پر چھایا اندھیرا کبھی نہیں ہٹتا۔ تیمور کی ذات پر چھائے اندھیرے نے پوری طرح سے اس کے دل کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ ایک جیپ نما گاڑی تھی جس سے وہ اپنے کچھ بندوں کے ساتھ اترتا اور اس کے بندے باری باری ساری دکانوں پر جاتے اور چند پیسے لے کر آ جاتے۔ نہیں نہیں، میں نہیں دوں گا، میری بچی بھوکی اور بیوی بیمار ہے، ہمارے گھر میں پہلے ہی تقریباً فاقے ہونے پر آئے ہوئے ہیں، میں نے یہ چند روپے ہی تو کمائے ہیں، وہ بھی تمہیں دے دوں گا تو گھر کیا لے کر جاؤں گا؟ تیمور گاڑی کے پاس کھڑا اپنے بندوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بندے اس دکاندار کو مارنا شروع ہو گئے کہ اتنے میں ایک بچی وہاں آ گئی۔ وہ یہ سب منظر دیکھتا ہوا ان کے پاس جا پہنچا۔ چھوڑ دو میرے ابو کو، پلیز چھوڑ دو۔ وہاں کھڑی بچی ان سب کی منتیں کر رہی تھی کہ تیمور کے ایک آدمی نے اس بچی کو زوردار دھکا دیا جس کے باعث وہ گرنے ہی لگی تھی کہ تیمور نے اسے گرتے گرتے پکڑ لیا۔ پلیز میرے ابو کو بچا لیں۔ وہ بچی اس بات سے انجان کہ تیمور بھی ان کے ساتھ ہی ہے اس کی منت کرنے لگی۔ تیمور کو اس بچی میں نیہا کا عکس دکھائی دیا۔ رکو، چھوڑ دو اسے۔ تیمور کی آواز پر سب رک گئے۔ وہ بچی بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے پاس چلی گئی، اس کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے رونے لگی۔ بھائی مگر یہ بھتہ نہیں دے رہا۔ تیمور کا ایک آدمی تیمور کی طرف دیکھتا اس سے مخاطب ہوا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دو اور چلو۔ تیمور بولتا ہوا گاڑی کی طرف چل دیا۔ اس کے آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ حویلی پہنچ کر اس نے چند آدمیوں کو آج پھر اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ جیسے جیسے یہ ہفتہ گزرتا جا رہا تھا تیمور ولا میں تباہی بڑھتی جا رہی تھی۔ تیمور اب اس ایک ہفتے سے بہت پریشان رہنے لگا تھا اور آج اس بچی کو دیکھ کر اس کا ذہن پھر سے گہری پریشانی میں گم ہو گیا۔ جرم اور گناہوں کے گھروں میں ویسے بھی کہیں سکون نہیں ملتا، لیکن حقیقت میں تیمور کا سکون تو تب غرق ہوا جب سے نیہا گھر سے غائب ہوئی تھی۔ ایک منٹ بھی سکون سے بیٹھنا اسے عذاب لگتا تھا۔ جو بھی تھا، آخر نیہا اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اکلوتی اولاد۔ وہ پاگلوں کی طرح آج بھی چیخ رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کی تپش شدہ کرنیں تیمور کی گرج دار آواز میں ایک ملازم پر برسنے لگی۔ یہ وہی ملازم تھا جس نے اس بچی کو دھکا دیا تھا۔ اتنے عرصے سے میں تم لوگوں کو کھلا پلا رہا ہوں اور تم لوگوں سے میری ایک بیٹی نہیں ڈھونڈی جا رہی۔ اسے زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ اس سے پہلے ملازم اپنی صفائی میں کچھ بولتا، فضا میں ہی تیمور کی وحشت بھری آواز ابھری۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس نے اپنی منہ پر انگلی رکھ کر کہا۔ اس کے انداز میں وحشت صاف نمایاں تھی۔ ساتھ ہی تیمور ولا میں گن کی آواز گونجی، جس پر آس پاس کے پرندوں کے ساتھ ساتھ پورا تیمور ولا بھی پھڑ پھڑایا، اور وہ ملازم وہیں ڈھیر ہوتا زمین بوس ہو گیا۔ آئے ہائے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اس طرح اپنے بندوں کو مارتا رہا تو وہ دن قریب نہیں جب تو خود اپنا ہی وناش کر دے گا۔ اس کے کانوں سے آہذاری سے بھرپور اماں کی آواز ٹکرائی۔ وہ دکھنے میں اچھی خاصی تگڑی عورت تھی، جس کی عمر کافی زیادہ لگتی تھی، لیکن ابھی بھی کافی ہٹی کٹی تھی۔ آج بھی یہاں اسی کی حکومت چلتی تھی۔ بوڑھی ہونے کے باوجود بھی کھڑے کھڑے لوگوں کے رنگ اڑا دیا کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اچھے اچھے لوگوں کے رنگ فک ہو جایا کرتے تھے، اور کسی وقت میں تیمور کے بھی۔ لیکن اب کی بات کچھ اور تھی۔ اب تیمور کو یہاں کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے سمجھ آ گیا تھا۔ آخر اس نے اپنی قیمتی چیز کھوئی تھی، بہت قیمتی۔ اماں تو کیا کروں میں، آپ ہی بتائیں، وہ میری بیٹی ہے، کیا آپ بھی پریشان نہ ہوں؟ پہلے ہی مشل کو کھونے کا ایک ملال کبھی جاتا ہی نہیں، میں اب ایک اور ملال نہیں پال سکتا۔ خود تو آپ میری بیٹی کی خبر گیری بھی نہ کر سکی ہوں، اور باقی کچھ تو ہوتا نہیں آپ سے۔ وہ اماں کو وضاحت دیتا ٹالنے لگا۔
وہ جانتا تھا کون سے اماں کے خاص بندے ہیں اور کون تیمور کے ساتھ۔ اماں کے کہنے پر اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہ اماں کے لیے تیمور پر نظر رکھ سکیں۔ تیمور ان آدمیوں کو ختم کرتا جا رہا تھا۔ تیمور اپنی بات بولتے ہی گن کو وہیں پھینکتا ہوا اماں کی بات سنے بغیر ہی چلتا گیا۔ اس کی اس حرکت سے اماں پہلے تیش سے اسے دیکھنے لگیں، پھر اسے بھاڑ میں جاؤ کہتی، کچھ ملازمین کو بلاتی، وہ لاش اٹھوانے لگی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ خاص نہیں رہا تھا۔ تیمور آج کل یوں ہی بوکھلایا ہوا رہتا، اس کے لیے اب اس کا اکلوتا جینے کا ذریعہ اس کی اولاد تھی بس۔ باقی تو سب اس نے کھو دیا تھا اپنی انا میں، اس دنیا کی محبت میں۔ دنیا کی محبت سچ میں سب بھلا دیتی ہے۔ دنیا کی محبت کے پیچھے جو بھاگتے ہیں وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ اس نے بھی کھو دیا تھا۔ اگر اس کے پاس کچھ بچا تھا تو وہ اس کی اولاد تھی۔ دھوئیں کی اوٹ میں چھپا ہوا درد، دل کے گوشے میں چھپا ایک آنسو، آنکھوں کی نمی میں ایک کہانی بسی، جسے دیکھا بے پرواہ ہو برباد۔ خون کے آنسو، روح کی بقا کی دہائی، پھٹے چہرے پر خاموشی کی چادر، مگر دل کی دھڑکن، پرانی دکھوں کی گواہی۔ گھروں کی راہداری میں سناٹا چھایا۔ وہ 14 سالہ بچہ چیخو پکار کر رہا تھا، ان بے حس لوگوں سے گڑ گڑا کر اپنی کانچ کی سرمئی آنکھوں سے نمکین آنسو بہاتا التجا کر رہا تھا۔ لیکن وہ بے رحم لوگ بے پرواہ تھے۔ نہ تو کسی نے اس کے گرتے آنسوؤں پر توجہ دی، نہ اس کے گھر والوں کی کوئی بات سنی۔ ان لوگوں نے سب کے آنسو، جذبات اور منتیں پاؤں تلے روندتے ہوئے چھوٹے سے نفیس گھر کی راہداری عبور کی اور کار میں بیٹھنے لگے، جہاں وہ زبردستی اسے بھی بٹھا رہے تھے۔ وہی کمرے میں نیند کی آغوش میں سویا وجود بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ اس کی کانچ کی سرمئی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلا منظر جو آج پھر چل رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ اب غائب ہونے لگا، اور ایک دم سے وہ پھولے ہوئے سانس لیتا اٹھ بیٹھا۔ ہاں، وہ نہیں بھولا تھا ان بے رحم لوگوں کو جن کی وجہ سے وہ گناہوں میں دھنستا چلا گیا۔ وہ کچھ نہیں بھولا تھا۔ اس کو یاد تھا کہ کیسے اس کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلا گیا۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، اسے وہاں لے جایا گیا تھا، اور پھر ان میں بس جانے کی خواہش نے جنم لیا۔ اسے اس سب یاد تھا کہ کیسے اسے اپنی ماں کی پاکیزہ سی ہستی سے دور لے جایا گیا۔ وہ تڑپتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ وہ سب اسے اس کی ماں کی آغوش سے دور لے گئے، جس نے اسے بتایا تھا کہ یہ سب گناہ ہے، جنہوں نے اسے قرآن کریم پڑھنا سکھایا تھا اور ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہنے کی تلقین کی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ حیران تو وہ تب ہوا جب اسے اس گناہوں کی بستی میں ویسا ہی پاکیزہ نفس ملا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ اس کے کانوں سے اذان فجر کی آواز ٹکرائی تو وہ ہوش میں آیا اور وضو کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر اپنے گھر میں ایک نظر دوڑاتا ہوا کسی الگ ہی مسجد کی تلاش میں چل دیا، جہاں پہلے کبھی اسے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ سورج کی تپش شدہ کرنیں اماں کا دماغ بھی گرم کر رہی تھیں۔ اسے ایک ہفتے میں کوئی دوسری تیسری بار تیمور اماں سے ایسا برتاؤ کر چکا تھا، کیونکہ اب تک تیمور اماں کے اشاروں پر صرف اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی چل رہا تھا۔ اب جب سے وہ کچھ شہروں جہاں وہ اماں کے کہنے پر ڈیل کرنے گیا تھا وہاں سے آیا، تب سے اس کی بیٹی غائب تھی۔ اسے سب سے زیادہ اماں پر ہی شک تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ کوئی بڑا ایکشن لیتا تو اماں تو کام سے جاتی، مگر وہ اپنی بیٹی کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ اس لیے اس نے پہلے اپنی بیٹی کا پتہ لگانا مناسب سمجھا، مگر جب اتنے دنوں سے اس کا کچھ پتہ نہ لگا تو اس نے جان بوجھ کے اماں کے ہی آدمیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ آج بھی یوں ہی کرتا، تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ پیچھے اماں اسے غصیلی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ آج کافی عرصے بعد وہ یہاں آیا تھا۔ 12 سال کے عرصے سے تیمور جو ایک مردہ اور سخت دل انسان بن چکا تھا، اسے ایک ہفتے کے چند دن اسے توڑتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے جینے کا ہر جواز نظر آنا بند ہو گیا۔ ویسے تو اتنے عرصے میں بھی اس نے اپنی بیٹی سے کبھی کوئی بات تک نہ کی تھی، یا شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی ماں کا نام نہ پوچھ لے، کہ کہیں اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ اس کی ماں کا انتقال کیسے ہوا تھا، کہیں اس کے ایسے ہونے کی وجہ نہ پوچھ لے۔ لیکن اب اس کی غیر موجودگی بھی اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ کتابوں کے ریک کے پاس سے گزرتا ایک کرسی تک آیا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔
جہاں کبھی مشل بیٹھ کر اسے قرآن پاک سنایا کرتی تھی۔ اسٹڈی روم کی نرم روشنی میں دیواروں پر بنے ریک پر پڑی ہوئی کتابیں اور پرانے کتب خانے میں آج بھی کہیں مشل کی مہک اسے محسوس ہوئی، جو اس لمحے کو ایک ماضی کی یادگار بنا رہی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اور کمرے کی خاموشی میں وہ لمحے جیسے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ان کافروں کی بستی میں وہ سکون کا پیغام تھی، جہاں دل کی خاموشی بھی اس کی باتوں کی گواہی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا تھا کہ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ تیمور، جس نے اتنے سے عرصے میں صرف لوگوں کو رلایا تھا، لوگوں کے جذبوں کو پیروں تلے روندا، آج اپنی بیٹی کی فکر میں عجیب سے وسوسے جب آنے لگے تو بے اختیار آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ مدھم آواز، نرم لہجہ، جسے اس گناہوں کی دلدل میں تیمور مار چکا تھا، جسے وہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے اس کے گناہوں کی گنتی کرنے پر مجبور نہ کر دے، جبکہ اب تو اگر وہ اپنے گناہوں کی گنتی کرنے بیٹھے تو گن نہ سکے۔ چھایا اندھیرا ہٹنے لگا۔ فجر کی ہوتی اذانوں کی آوازیں کھڑکی سے اندر آتی ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں، جس کے باعث کمرے میں ایک سکون بھرا ماحول پھیلا ہوا تھا۔ ایک دم سے اسے دھڑام سے دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی تو وہ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ اسے دروازے کی آواز سے اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکا نماز ادا کرنے گیا ہے۔ آنکھیں موندے وہ بھی اذان سن رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، وہ اب یہ جان گئی تھی یہ کیا ہے۔ جب بھی ایسی آواز میں یہ چند مخصوص لفظ ادا کیے جاتے تھے تو مسلمان عبادت کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسی عبادت، کیسی تیاری، بس اسے پتا تھا کہ کسی طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اس کی ماں بھی اس وقت یوں ہی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن بس سن رکھا تھا۔ باقی کبھی اس نے اپنی حویلی میں کسی کو مسلمانوں کی طرح عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا تھا تو بس بتوں کو پوجتے ہوئے۔ ہاں، اسے بھی بتوں کو پوجنا سکھایا گیا تھا، لیکن کبھی وہ اس کی بات سے متفق نہیں ہوئی۔ اسے ان بتوں سے عجیب سی گھبراہٹ، عجیب سی کوفت ہوا کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے باپ کو بھی ان بتوں والی جگہ پر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود بھی وہاں جانے سے پرہیز ہی کیا کرتی، اور کوئی وجود اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ یہاں ہر نفس کا ایک الگ مقصد ہے، ہر نفس کسی نہ کسی مقصد کے تحت آیا ہے۔